بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب غزوہ تبوک کا اعلان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو شخص اس میں شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ہوگا، چونکہ یہ جنگ رومن امپائر کے خلاف تھی جو کہ دنیا کی سپر پاور تھی، اور کیسر روم 1.5 لاکھ کی فوج لے کر عرب کے بارڈر پر آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ سب نے جنگ پر جانا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کو کوئی بیماری ہو یا کوئی معذور ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس جنگ میں شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ہوگا۔ منافقین آ کر بہانے بنانے لگے، کچھ سادہ لوح مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے۔ المستدرک حاکم میں آتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے، جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتاتا کہ فلاں شخص نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ابو ذر غفاری بھی نہیں آئے، کیونکہ ابو ذر غفاری جب جانے لگے تو ان کا اونٹ ہی نہیں اٹھ رہا تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی اونٹ کو اٹھانے کی، لیکن اونٹ نہیں اٹھا۔ سفر چونکہ 700 کلومیٹر کا تھا اور سارا علاقہ ریگستانی تھا، اونٹ اس لیے ضروری تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس پر سامان لادنا تھا، کیونکہ ریگستان میں تو کچھ بھی کھانے کا نہیں ہوتا اور دور دور تک پانی کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ جب ابو ذر غفاری کا اونٹ ہی نہیں اٹھا تو انہوں نے اپنا سامان اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا اور پیدل سفر شروع کیا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ دور سے کوئی شخص اکیلا آ رہا ہے اور اس نے اپنا سامان اٹھا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ ابو ذر غفاری پیچھے نہیں رہیں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ابو ذر غفاری کو ہم نے پہچان لیا تو ابو ذر غفاری ابھی قریب نہیں پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کو دیکھو، اکیلا آ رہا ہے، اکیلا ہی دنیا سے جائے گا اور اکیلا ہی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو ذر غفاری شام چلے گئے۔ وہاں ابو ذر غفاری سورہ توبہ کی یہ آیات، جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کر رکھتے ہیں یہ قیامت کے دن گرم کر کے ان کی پیٹھوں پر لگایا جائے گا۔ کچھ عرصہ شام میں رہنے کے بعد ابو ذر غفاری واپس مدینہ تشریف لائے۔ جب ابو ذر غفاری واپس مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے گرد جمع ہو گئے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زہد والے صحابی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد مدینہ کے پاس ایک زبدہ نامی گاؤں میں ابو ذر غفاری ہجرت فرما گئے اور وہاں پر رہنا شروع ہو گئے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ جب ابو ذر غفاری کی موت کا وقت قریب آیا تو اس وقت وہاں پر موجود آپ رضی اللہ عنہ کی بیوی کے سوا کوئی بھی موجود نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بیوی رونے لگی اور فرمایا اگر آپ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تو آپ رضی اللہ عنہ کو غسل کون دے گا، کفن کون دے گا اور تدفین کون کرے گا؟ میں اکیلی عورت کیا کر سکتی ہوں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم فکر مت کرنا، تم میری لاش کو مدینہ جانے والے راستے میں رکھ دینا، اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنا دے گا۔ جب ابو ذر غفاری کی وفات ہوئی تو دور سے مسلمانوں کا ایک قافلہ آیا جس میں عبداللہ ابن مسعود تھے۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ بی بی یہ کون ہے؟ ابو ذر غفاری کی بیوی نے کہا کہ یہ ابو ذر غفاری ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کی وہاں پر چیخ نکل گئی اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے، دنیا سے بھی اکیلا جائے گا اور قیامت کے دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود نے ابو ذر غفاری کو غسل دیا، کفن دے کر دفنا دیا۔ ابو ذر غفاری ان چند شخصیات میں شامل ہیں جن کی نیکوکاری پر پوری امت کا اتفاق ہے، اور یہ کہ آپ رضی اللہ عنہ زہد کے امام ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آخرت میں ایسے نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے، آمین۔